الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال نبينا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من فکر صاحب بدعۃ فقد عان علی هدم الاسلام اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، ربیع الاول دا مہینہ اکثر کتاباں سے یہ بات لکھی ہے، اس مہینے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت، لیکن مہینیاں چ اختلاف اکثر نے یہ بات کی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں دی کتاب غنیت الطالبین تے انہوں دا نام لکھے ہے، انہوں دی طرف وہ کتاب منسوب ہے. اس دے اندر جتھے انہوں محرم الحرام دے مہینے دے احکام لکھے نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام کتنے ہوئی ہے جی؟ 10 محرم الحرام. یہ وہ بزرگاں لکھے ہے کہ ملک پاکستان سے بہت زیادہ لوگ ہر مہینے قرضہ بھی چکنا پہ تے قرضہ اٹھا کے انہاں دے نا دی نیاز دینے نے 11ویں دی شکل، لیکن وہ بزرگاں دی بات جڑی ہے نا انہوں تسلیم کرنے لی تیار نہیں. اگر وہ بزرگاں نو یہ پتہ نہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت کدوں ہوئی ہے تو 11ویں دین آنے دی 11ویں دا بھی انہوں نے کوئی علم نہیں. خان احمد رضا صاحب انہوں نے فتاوی رضویہ دے جلد نمبر 26 جو وہ ساڑھے کو کتاب بھی موجود ہے. خان صاحب لکھ دینے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول ہوئی. اور یاد رکھنا خان احمد رضا صاحب نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے نا، اسی اس نے باس نہیں کرتے فی الوقت، لیکن او عید ملاتم نبی دے جلوس دے قائل کوئی نہیں. انہاں زندگی 1 سال بھی جلوس نہیں نکالیا. سمجھ آگئی نا؟ وہ فرماتے نے کہ نبی پاک دی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول ہوئی. ان مزے دی بات ہے کہ خان صاحب اپنے فتاوی رضویہ چ لکھ دے نا ملفوظات دے اندر کہتے ہیں پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دو رحمت اللہ، سارے اللہ دی رحمت دے محتاج، انہاں دی نگاہ جڑی ہے نا اللہ دے عرش تے لوح محفوظ تے لگی ہوئی ہے. انہاں نو غیب دا پتہ چل جاندا ہے، انہاں نو غیب دا پتہ چل جاندا ہے، لیکن خود انہاں دا اختلاف ہے. وہ کہنے نے 10 محرم الحرام میں پیدائش ہوئی ہے، اور خان صاحب فتاوی رضویہ انہاں دے مکتبیاں تو ملتا ہے، اور جلد بھی ساڑھے کول ہے، اسی اس حوالے دی جلد پوری خریدی ہوئی ہے. وہ کہنے نے 8 ربیع الاول کدو
اور یاد عقیدہ چھڑنا پے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غیب دان بولو سارے یا پھر 10 محرم الحرام نو نبی پاک دی ولادت مننی پے لیکن عقیدہ بھی نہیں چھڑ دے اور 10 محرم الحرام نو کوئی بھی پیر صاحب کا نام نہیں لے گا کہ انہوں نے قول ہے لیکن وہ کتاب چھپ چکی ہے کتاب کا حوالہ ہے سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی برکت ہے کہ اللہم لا تجعل قبری واسنن اے اللہ میری قبر نو بت نہ بنائے نبی پاک نے وفات تو چند دن پہلا جنہی آخری بیان سی نا مسجد نبوی دے اندر آج بھی حدیث پاک دے اندر لفظ موجود ہے اللہ میری قبر نو بت نہ بنانا یو بات کہ اس قبر دی پوجا پاٹ شروع ہو جائے اللہ نے نبی پاک دی دعا قبول فرمائی کوئی مائی دا لال سجدہ دے دور دی گل نیاز دینا دور دی گل طواف کرنا دور دی بات قبر منور نو ویکھ بھی نہیں سکتا یہ اللہ نے نبی دی دعا قبول ہو گئی اسی طرح اللہ پاک نے نبی پاک دی ولادت با سعادت دا دن پوشیدہ کر دیتا ہے کیوں جی 2 ربیع الاول دا قول 7 ربیع الاول دا قول 9 اکثر 9 کہتے ہیں 11 دا بھی 12 دا بھی 17 دا بھی پھر بعض علماء نے کہا رمضان المبارک دا مہینہ کاری صاحب سونا نہیں ادھر ہو جو شاید ساڑھا کیتا ہے بھائی سویا نہیں سونا ہمیں کاری صاحب میرے نال آئے نے لیکن کیتا شادیاں دا قرآن دے مطابق ہے ساڑھا سویا نہیں سونا کئی کہنے ساڑھا مویا بھی سونا میں نے کئی مسئلہ بیان کیتا جو درس بند کر دینے نے تے 4 5 6 مہینے بعد رہتا درس نے پھر اللہ کوئی سبیل پیدا کر دینا پھر شروع ہو جاتا پر میں اتھوں نہیں سمجھ گیا کہ اتھے کیوں بند کیتا ہے اچھا چلو معذرت اچھا ذرا بیدار ہو کی کہہ رہے ہیں صاحب بات کی ہو رہی سی جی ہاں جی نبی پاک دی ولادت با سعادت دا دن رب نے چھپا دیتا ہے اگر اس دن اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک دے صحابہ اس نو بطور عید دے نہیں منا دے اگر بطور عید دے یہ دن منایا جاندہ یہ دن دا تعین بھی ہو جاندہ تے کتاباں واللہ العظیم اس عید ملادن نبی دے احکام بھی ذکر ہونے سے کیوں بھئی عید الفطر دے احکام ہے نہیں کہ نہیں کہ بھئی کپڑے پاؤ غسل کرو تکبیرہ پڑھو مسجد جاؤ چھوٹی عیدیں سیویاں کھا گیا ہو بڑی عیدیں پھر ذرا روک جاؤ قربانی دے گوشت دے نال آغاز کرو قربانی کیویں دینی ہے فطرانے دے مسئلے قربانی دے مسئلے یہ بھی کسے حدیث کوئی ہے باب کہ جدے اندر عید ملادن نبی دا لفظ ہون تے نال احکامات بھی ہون کہ بھائی جھنڈیاں پکڑنیاں نے گھروں نکلنا ہے ہاں جی مسجدہ جو نکلنا ہے باقی عیدہ جدے گھروں مسجد جانا ہے مسجد سے نکلنا ہے تے پھر یعنی گڈیاں دے چڑھ جانا ہے پھر جھنڈیاں پکڑنیاں نے لائٹاں سجانیاں نے میرے بھائی اسلام دیاں 13.5 صدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہی ولادت با سعادت دا دن 12 نو بنا کے خدا دی قسم 13.5 صدیاں صحابہ تو بعد دی گل کر رہا صحابہ تو بعد دوجی صدی تیجی چوتھی پنجویں 13.5 صدیاں جو روح زمین جو کتے ثابت کر کہ عید ملادن نبی دا کسے مسلمان نے جلوس دکھا دیا لکھ لیتے نے بھائی آج ہر کوئی خوش ہے سوائے ابلیس کے سوائے
کہ ابلیس نے تے بدعت والے پاسے لایا. ابلیس کنہاں دے خوش ہے؟ بدعت کرنے والے تے بھائی کیوں خوش ہے کہ بدعت کرنے والا جڑا نا بدعت تو توبہ نہیں کرتا. چور توبہ کر سکتا ہے کیونکہ چور چوری کو کی سمجھتا ہے؟ ڈاکو مارن والا ڈاکے مارن والا توبہ کر سکتا ہے. جھوٹ بولن والا جھوٹ تو توبہ کر سکتا ہے. شراب پین والا ممکن ہے شراب کو توبہ کر دے کیونکہ گناہ سمجھتا ہے. لیکن میرے بھائی بدعت کرن والا بدعت تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟ بولو ذرا سارے ماشاءاللہ. بدعت نو کی سمجھدا ہے؟ ثواب دا کام. اے شیطان دا بڑا زریلا وار دے خدا دی قسم. کیونکہ ایک حدیث پاک چاہتا ہے کہ شیطان جڑا نا شیطان اس نے یہ تسلیم کیتا ہے کہندا ہے کہ اہلکت الناس بالذنوب کہ میں لوکاں نو تباہ کیتا ہے گناہ کروا کے وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ تے لوکاں میں نو تباہ کیتا ہے جدو لا الہ الا اللہ پڑھ دے نے استغفر اللہ پڑھ دے نے رب پھر انہاں نو معاف کر کے انج پاک کر دیندا جویں اج ہی دنیا دے ماں دے پیٹ چوں آئے. پر دشمن ہے نا اس اگلا پتا اگلا انہیں یہ پتا سٹیا کہ کیوں نہ میں انہوں ایسی پٹڑی تے چار دوا کام سمجھن گے ثواب دا عشق دا محبت دا لیکن ہوئے گی کی بولو سارے کی ہوئے گی بدعت ہوئے گی. میرے بھائی واللہ العظیم میں دوسری بار میری عادت نہیں 10 چیز کہن دی لیکن قیامت آ سکتی ہے آسمان تھلے آ سکتا ہے سورج بے نور ہو سکتا ہے قیامت برپا ہو سکتی ہے لیکن کوئی مائی دا لال کسے ضعیف ترین حدیث جو بھی عید میلاد النبی دے لفظ نہیں بہت سکتا. آتے نو اسی حدیث پاک دے اندر عید الفطر بھی بہانے او دے مسائل بھی بہانے او دے احکام بھی بہانے تے تینو عید الاضحیٰ بھی بہانے او دے احکام بھی بہانے لیکن تیرے جو جرت ہے تے تو عید میلاد النبی دے احکام تے دور دی گل عید میلاد النبی دے مسائل تے دور دی گل صرف عید میلاد النبی دے ایک لفظ تینو بہا دے اسا ہاتھ جوڑ کے تینو اپنا امام بنا. میرے بھائی بدعت ایک ایسا زریلا گناہ ہے. میں کتاب جو پڑھیا ظہیرۃ الجنان اس دے اندر لکھا ہے کہ ایک بندہ مسجد دے اندر خدا نخواستہ شراب پیندا ہے. تو میری بات کم سخت لگے گی جو میں بھی پڑھی میں بڑی عجیب لگی ہے لیکن پھر مجھے سمجھ بھی آئی. شراب کی بوتل پیندا ہے بڑا خبیث ہے لیکن بدعت کرن والا اس تو بھی بڑا خبیث ہے. پھر انہوں آگے بات سمجھائی انہوں نے کہا شراب پین والے نو ہر کوئی برا کرے ہر کوئی انہوں گالی برا کہہ کے مسجد چوں نکالے گا لیکن جڑا بدعت کرن والا نے انہوں سارے برے نہیں کہیں گے بلکہ کئی لوگ اس کو دین سمجھ لیں گے. کی سمجھ لیں گے؟ جو دین سمجھ لیں گے جڑی چیز دین نہیں انہوں دین بنا لیں گے دین سمجھ لیں گے تے پھر وہ بندہ کی بن جائے گا بدعتی. بولو کی بن جائے گا سارے بولو کی بن جائے گا. اور جو بدعتی بنے گا وہ اللہ دے نبی دی سنت دا دشمن ہوئے گا. اور میں تانوں آپ سانے مل کے آدھا گھنٹہ بولنا ہے انشاءاللہ انہاں اے لمحہ آج ساڈا نہیں ساڈے تے آئے گا آدھا گھنٹے دا دورانی آئے گا. بدعت کرن والا او دا دنیا تے کی نقصان آخرت کی نقصان ہے. تیرا میں دا خلاصہ ذکر کراں گا. بدعت کی بات سمجھ آ گئی نا بدعت کہنے کس نے دیکھو ایک صحابی نے ایک آدمی نے چھینک ماری
کی باری اس پڑھیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ نال کیا والسلام علی رسول اللہ معنی بالکل صحیح ہے. اللہ دے رسول تے سلامتی ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے نے اوے اللہ دے بندیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تعلیم دیتی ہے جدو چھینک آنی ہے تے الحمدللہ پڑھنا تے تو والسلام علی رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ خیال کر صرف چھینک تے الحمدللہ پڑھنا ہی ایتھے والسلام علی رسول اللہ پڑھیا تے پھر اپنا خیال کریں اسا تینوں اے پڑھن نہیں دواں گے کیونکہ اللہ دے رسول دی تعلیم دے کی ہے. اچھا یہ جی زان ہوندی ہے آج تک 25 سال ہو گئے سانو علم پڑھتے پڑھا دیا. اذان تو پہلا جی سلام پڑھی جاتی ہے صحابہ تو ثابت ہے. بولو بلال حبشی دی اذان دے اندر رضی اللہ تعالیٰ اور مؤذن ہوئے انہوں نے اذان دے اندر وہ اذان کی تو شروع ہوندی سی. یہ ہن اذان ہونی دے دینی نہیں جنی دیر نال میرے بھائی دین اور تیری من مانی دا نام نہیں. دین وہ نہیں بنے گا کہ بریلی مکتبہ فکر کہہ رہے ہیں دیوبندی کہہ رہے ہیں اہل حدیث کہہ رہے ہیں. نہیں دین وہ بنے گا جڑی چیز رب دے قرآن چے اور محمد دی زبان چے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر بدعت کرنا کتنا دنیا دے کی نقصان ہے. نبی پاک نے فرمایا حدیث تو پڑھ رہے ہیں من وکرا صاحب بدعت فرمایا جڑا بندہ کسی بدعتی آدمی دی عزت کرتا ہے. بدعتی آدمی دی میرے بھائی انسانیت کا احترام کرنا ہے پر بدعتی ایڈا مردود ہے. اللہ نے نبی نے فرمایا جس بدعتی دی عزت کی تھی فقط آنا علی حدم الاسلام انہیں اسلام دی امارت گرام دے اندر مدد کی تھی. کرو گے کسی بدعتی دی عزت؟ بولو نہیں. میں نے دکھ ہوں ہے کئی ساتھ کہتے ہیں جی مسجد نیڑے میں پھر الحمدللہ درس دیتا میں نے رب توفیق دیتی میں جگہ جگہ بات سمجھائی. میں کیا یہ مسئلہ نہیں کہ مسجد نیڑے کیڑی ہے تے مسجد دور کیڑی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کہ جدے پیچھے تو نماز پڑھ رہے ہیں او دا عقیدہ کی ہے. بولو بولو دا عقیدہ کی ہے. وہ مشرک تے نہیں وہ بدعتی تے نہیں تے جے بدعتی ہوئے گا وہ پیچھے تو نماز پڑھے گا. اللہ دے نبی فرما رہے ہیں تو اسلام دی امارت نو گران دے اندر مدد کر رہے ہیں. نہیں یہ نہیں سمجھ آیا. یہ مسئلہ نہیں کہ بھائی ساڑھے اپنے نے ساڑھے رشتہ دار نے ساڑھے مسجد قریب لگ دیئے نیڑے لگ دیئے. نہیں نبی پاک دی ایک گل آلی باپ گھر آیا بستر رسول تے بیٹھ لگا ہے بیٹی ہے ساڑھی ماں ہے تانو نہ پتہ چل گیا ہونا ہے. باپ اس وقت آجے صحابی نہیں بڑھیا شرک ہے کفر ہے تے بیٹی ساڑھی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال بسترہ لپیٹ دے دیئے تے باپ آخدہ بیٹی میں نو بڑا عجیب لگا تو میری بیٹی میں تیرا باپ میں کیا ملتا جانا بیٹی نو یہ چنگا سلوک کیتا ہی بسترہ کیوں اٹھایا ہی میں بستر دے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں. اب وہ بیٹی جواب دے دیئے اے نہیں ویکھیا میرا باپ ہے میرے قریب ہے ساڑھے گھر آ گیا ہے نیڑے آ گیا ہے. فرمایا ابا جی تو سا مشرک ہو انما المشرکون نجس میں نہیں آخدی رب دا قرآن آخد ہے مشرک
میرا پلید ہے محمد بھی پاک انہاں دا بستر بھی پاک تے پاک بستر تے کوئی پلید آدمی نہیں بیٹھ سکتا سبحان اللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں مسجد نیڑے فلانی مسجد یہی جواب دے دینے آج کل میں سنانا الحمدللہ ابو سادی خاموش میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ ہے میرے بھائی یوم تر المومنین والمومنات یسع نورہم بین ایدیہم وابی ایمانہم اللہ فرمانا میرا سونا پیغمبر او دن آن علی پور سرات تے تو دیکھے گا ایمان علی مومنہ رو دیکھے گا ایمان علی عورتہ رو دیکھے گا تو جو کرنا میرے بھائی بات ذرا دور تک نکل گئی ہے پھر میں واپس ہوتے ہی پلٹنا مومنہ رو دیکھے گا یہ نہیں کیا مشرکہ رو دیکھے گا بدعتیاں رو دیکھے گا منافقہ رو دیکھے گا نہیں وہ باقی دیکھن دے قابل ہی نہیں ہے اس دن ترل مومنین ایمان والے نو دیکھے گا مردہ نو دیکھے گا عورتہ نو دیکھے گا یسع نورہم بین ایدیہم نور انہاں دے اگے اگے دوڑے گا وابی ایمانہم اور دائیں طرف دوڑے گا ابن کثیر لکھیا اگے نور ہوئے گا ایمان والا توحید والا عیسیٰ کو توحید و سننا الحمدللہ جنیاں بھی خامیاں ہون لیکن اللہ دی توحید نو وہ مرکز بنا دینے اگے نور ہوئے گا توحید والا کیڑا توحید والا دل کتے پچھے کے اگے ایتھے عقیدہ ہے ایتھے ایمان ہے ایتھے ایمان والا نور ہوئے گا سجے پاسے تیری نماز والا نور ہوئے گا سجے پاسے تیری زکاة والا نور ہوئے گا تیرے بچے حفظ کر رہے ہیں حفظ والا نور ہوئے گا سجے پاسے تیری زکاة والا نور ہوئے گا صدقے والا نور ہوئے گا تیری خیرات والا نور ہوئے گا تیرے عمرے والا نور ہوئے گا تیرے حج کا نور ہوئے گا تیرے جننے بھی نیکیاں دے اعمال نے کھپے پاسے نہیں ایتھے برائیاں لکھیاں گئیاں ایتھے نیک اعمال لکھے گئے اللہ فرماتا وابی ایمان ہی میرا پیغمبر دیکھے گا ایمان والے کیویں پرسرات پار کر چکے میری رحمت نال اون واسطے تے میں رب پرسرات کو جرنیلی سڑک بنا کے رکھا سبحان اللہ اے نمازاں دی حفاظت دی ضرورت ہے کہ نہیں آؤ میں تانوں ایسا گناونا گناہ دساں خدا دی قسم جیدے نال ہر نیک عمل جڑانا برباد ہو جاتا ہے میں حدیث پڑھا لگا ہر نیک عمل برباد یہ تے تانوں پتہ ہی ہے شاتیو خابیتت اعمال ہو شرک دے نال اعمال کی ہو جاندے نے لیکن نبی دی حدیث کی دس رہی ہے سنو فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما نہیں قبول کرتا اللہ بدعت کرنے والے کے صلاۃً اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا یہ اتنا خسارے میں ہے یہ قابل عزت نہیں رہا اس کی عزت کرنے والے پہ بھی فتویٰ لگا دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی نماز قبول نہیں یہاں نماز پڑھے یا قبول نہیں یہ حج پہ گیا ہے مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں ادھر بھی قبول نہیں ہے یہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے خانہ کعبہ سامنے ہے فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صلاۃً اس کی کہیں بھی نماز قبول نہیں ہے ولا صوما یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے یہ نفلی روزے رکھے اس بدعت کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے اس کی افطاریاں بھی بیکار ہے ولا صلاۃً ولا حجًا اس کا حج بھی قبول نہیں ہے ولا جہادًا جہاد جیسی عبادت بدعتی کی برباد ہے ولا صدقۃً یہ صدقے کرے اللہ اس کے صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا اللہ کے نبی مزید فرماتے ہیں ولا صرفًا ولا
عدلا، اس کی کوئی فرضی عبادت بھی قبول نہیں، ایدی کوئی نفلی عبادت بھی قبول نہیں۔ میرے بھائی آج تو عید میلاد النبی کا پرچار کر رہا ہے، پہلے قرآن کا مطالعہ کر۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت اتری ہے اگر عید میلاد النبی ثابت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر عید میلاد النبی کا جشن کیوں نہیں منایا؟ جلوس کیوں نہیں نکالا؟ کیک کیوں نہیں کاٹے گئے؟ تو عیسائیاں دیا نکلا لا رہے ہیں، تیریاں نمازاں برباد نے، بدعت کرنے والا کوئی ہو لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا۔ اتھی ختم نہیں معاملہ، یخرج من الاسلام، اللہ دے نبی فرما دینے وہ اسلام جو بھی خارج، اسلام جو کی ہو گیا خارج، کما تخرج الشارۃ من العجین، جویں گنے ہوئے آٹے جو وال نکل جاتے۔ نبی پاک دی حدیث سے یقین رکھو گے؟ بولو میں نہیں جے کسی بدعتی تو متاثر ہوندا، تساں بھی نہیں ہوندے، نہیں نہ ہوندے، بولو نہیں، کیوں؟ نہ نمازی، نہ روزے دار، نہ حاجی، قاری صاحب نہ حج، ادھر آ جاؤ، نہ حج کرتا حج دا قبول، نہ عمرہ قبول، جڑے مبارکاں دینے نے اتھے ہی کھانا پوری ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے کاغذاں جو حاجی بھی نمازی بھی چاہے محراب ہے تاجدہ پڑھ رہے ہو بھی قبول نہیں۔ بھائی کتنا خسارہ، وہ دا کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ پھر بدعت تو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ بول دے نہیں، دوجیاں بھی بچاؤ گے اے دنیا دے نقصان کہ بدعت کرن والے دی عزت کرن والا جڑا نا وہ بھی اسلام دی عمارت کراتا ہے، تے بدعت کرن والے دا خود کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ اور تیجا نقصان، اللہ نے نبی فرمایا کہ اللہ نے بدعتی بندے تے توبہ دا دروازہ بھی کی کر چھڑیا۔ اور 5 منٹ آخرت دا نقصان، وہ دے ایک دو حدیث سن لو، ایک ہی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بخاری کو لگ کے مسلم احمد مشکات مسلم شریف، کہ کچھ لوگ نے فرشتے انہوں نے دھکے دے رہے ہیں، لیکن نبی پاک دیکھیں گے کہ وضو دے اعضاء جڑے نے چمک رہے ہیں، وضو دے اعضاء کو پہچان گئے کہ میرے ساتھی نے یعنی میرے امتی نے۔ تو نبی پاک کتنے کھڑے نے؟ حوض کوثر پہ، بولو کتنے؟ حوض کوثر، حوض کوثر کی جنت دے اندر نہر ہے، انا اعطیناک الکوثر، وہ دا حوض ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شاید تو میٹھا پانی، سبحان اللہ، دودھ تو سفید، سبحان اللہ، کستوری تو زیادہ خوشبودار۔ اس دن بندے نو مل گئے جنہوں کتے نلکا نہیں، کتے موٹر نہیں، کتے پانی نہیں، جنہوں لوگ پسینے چ غرق ہونے نے، تے کائنات دے امام فرمانے نے تسا باہر چانا میں محمد حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کراں گا۔ سبحان اللہ، یہ لوگوں کو دیکھ کے نبی پاک فرمان گے میرے ساتھی نے انہوں نے میری طرف آن دو۔ فرشتے کہنے گے یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول، انکا لا تدری ما احدث بعدکا، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو اتنا نقصان پہنچایا کہ نقشہ ہی بدل کے رکھ کہ میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی، پھر جلوس۔ میں ایک ساتھ نے کہا یارو ساڑھا رسالہ دے پڑھ کے نا میرے کو ٹائم نہیں ایک صفحہ پڑھن دا بھی، میں کہا تینوں ایک صفحہ میں پڑھا دینا۔ لاہور دے اندر جانا ہے تے کشمیری بازار ہے، اتھے ایک دروازہ ہے، تینوں آج بھی نظر آئے گا، لکھے آئے گا بانی جلوس جشن عید میلاد النبی عنایت اللہ قادری۔ یہ بندہ پہلا ہندو سی، رام لیلا دا جلوس مناتا سی، پھر اس کلمہ پڑھیا لیکن بدعت بڑھ گیا، داخل ہو گیا بدعت۔ اس دا انتقال یہ مریا 2002 دے اندر، بولو کہ دو روزنامہ جنگ دی رپورٹ ہے، 2002 سے بندہ مریا، انہاں لکھیا مرحوم پچھلے 60 سالوں سے
ملک کے اندر نکلنے والے جلوسوں کی قیادت کرتے چلے آ رہے تھے، وہ اس سلسلے کے بانی تھے۔ وہ اس سلسلے کے کیا تھے؟ اور سب تو پہلا پاکستان دے اندر موچی دروازے تو اس بدعت دا آغاز ہویا ہے۔ میرے بھائی اگر اے دین دا حصہ ہوندا پھر مطلب یہ ہے تو اگے نکل گیا، ابو بکر صدیق پیچھے رہ گئے، ساری اسرائیل انہوں نے کام نہیں کیتا، پھر عمر فاروق 10 سال انہوں نے دور خلافت، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 تاریخ گزری، کسے 1 سال فاروق اعظم نے جلوس رکھا دیا، بولتا نہیں ہے، حضرت عثمان غنی نے 12 سال، حضرت علی نے 4 سال، حضرت حسن 5 مہینے، ہو سکتا ربیع الاول کا مہینہ گزریا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 سال، صحابہ 100 سال تک زندہ رہے، لیکن کسے ایک صحابی بھی عید ملادم نبی دا نا لیا ہے، جلوس تے دور دی گالے، کسے صحابی دی زبان تو عید ملادم نبی دے لفظ آلے، ایسا تیرا مسئلہ قبول کر لیا۔ آخری بات عرض کر رہے ہیں کہ بدعت ایک ایسا زہر ہے کہ جویں اتے خوبصورت سنہری کیپسول وچ زہر بھریا ہے، وچ کی یہ بولو بدعتی دا دعویٰ ہے کہ میں نو دین دے اس کام دا پتہ چل گیا ہے جدا نعوذ باللہ صحابہ کو بھی پتہ ہے۔ میرے بھائی 2 عیدہ دے موری، تیجی عید تے سورہ محمد دی مور، اللہ دے نبی پھر فرمان گے سوڑ کر دوری ہے لمن غیر دینی من بعدی، جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرا دین کا نقشہ بدل دیا، پھر فرشتے بدعتیاں نو پکڑن گے تے ان دے منہ جہنم دی آگ چنگران گے۔ سچ فرمایا نبی پاک نے، شر الامور محدثاتها، دین چ سب تو برا کام نویں شے ایجاد کر لینا، نواں دین بنا لینا ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نویں چیز جڑی دین نہیں اس نو دین بنا لینا بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ، بولو سارے وَكُلُّ بِدْعَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تے بدعتی قیامت والے دن واللہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہاتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب نہیں ہوئے گا، انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی، پھر بدعت کرن والے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ شفاعت نصیب ہونی ہے، پھر وہ دا آخری ٹھکانہ جہنم دی کی بنے گی؟ آگ بنے گی۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں کسے دے ہٹ زیچ نہیں، میں کہنا اللہ سانو بھی ہدایت نے ثابت قدم رکھے، اللہ سانو شرک دے نال بالخصوص بدعات تو رسومات تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے، دین دی سانو سمجھ عطا فرمائے۔